اللہ ہے، یعنی تم اور تمہارے بت اور تمہارے معبود نہیں بلکہ اللہ ہے۔ کون؟ جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، اور بلند بھی بغیر ستونوں کے کیا ہے، کہ تم دیکھو، تم غور کرو کہ اللہ کی قدرت کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ پھر عرش پر استوا فرمایا۔ استوا کا مطلب، لفظی مطلب ہوتا ہے سیدھے ہو کر بیٹھ جانا، لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہم اپنی طرح بیٹھنے کا نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ پاک جسم سے، جسمانیات سے، جگہ میں بیٹھنے سے پاک ہے۔ اگر ہم اس کا معنی اپنے ہی طرح بیٹھنے کا لیں گے تو پھر اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا لازم آئے گا، اور جسم جب ہوگا تو اس کے لیے جگہ کا گھیرنا بھی لازم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ لہٰذا جس طرح اور کئی مقامات پہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، تو اس سے مراد ہمارے ہاتھ اور ہمارے جیسے چہرے جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے شایان شان ہوتے ہیں۔ اور پھر اور سننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ کی طاقت یہ ہے کہ وسخر الشمس والقمر، کہ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ اور کیسا مسخر کیا ہے؟ کہ دونوں میں سے چلتے چلتے نہ کوئی ایک سے ٹکراتا ہے، نہ ٹائم مس کرتا ہے، نہ لیٹ ہوتا ہے، نہ ارلی نکل آتا ہے، بلکہ ہر ایک کل یجری لاجل مسمی، ایک پل بھی دوسرا ایک سے تجاوز نہیں کرتا، یا کوئی لیٹ نہیں ہوتا، یا آگے پیچھے نہیں ہوتا، یا سمت خراب نہیں ہوتی، بلکہ اپنے مقررہ وعدے کے مطابق دونوں میں سے ہر ایک چلتا ہے۔ کیوں؟ کہ کائنات کے سارے نظام اللہ نے ان دونوں کے ساتھ بنائے ہیں۔ جیسے رمضان کو دیکھیں، عید کو دیکھیں، یہ چاند کے ساتھ خاص ہیں، اور باقی مہینے سورج کے ساتھ خاص ہیں، اور نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ سورج کے ساتھ خاص ہیں۔ آج جو کیلنڈر، جنتریاں اور گھڑیاں یہ ہمارے پاس نہ ہوں، پیچھے چلے جائیں، تو پیچھے کے زمانے میں لوگ نمازوں کے اوقات کیسے معلوم کرتے تھے؟ سورج سے، سورج کے سائے سے۔ لوگ پرانے زمانے میں ایک جگہ پہ، کھلی جگہ پہ کچھ چھوٹی چھوٹی چھڑیاں گاڑ دیا کرتے تھے، اور ان کو دیکھ کر پتہ چلاتے تھے کہ اب سایہ 1 گنا ہے، یا سایہ 2 گنا ہے، یا سایہ 4 گنا ہو گیا ہے۔ تو سائے کے اس مقدار کو دیکھ کر ظہر عصر کے وقت خاص طور پہ معلوم کیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح سورج کے نکلنے سے فجر کے وقت کا گہرا تعلق ہے، کہ جو ہی سورج نکلنا شروع ہو گیا تو اس کا نماز کا وقت ختم ہو گیا، آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ تو یہ اوقات جو ہیں یہ سارے سورج کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور ہمارے جو ارکان ہیں، جیسے وہ ہے حج ہے، شب برات ہے، اور کیا ہے، روزہ ہے، عید ہے، یہ سب کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ۔ تو کس طرح اللہ نے انہیں مقرر کیا اور مسخر کیا، کہ جب سے بنے ہیں تب سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے قیامت تک بھی جتنا عرصہ ہے، ان میں سے کسی کو یہ جرت، یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے دیے ہوئے وقت سے آگے پیچھے ہو جائے، یا اس کے ٹھہرائے ہوئے مقررہ وعدے سے آگے پیچھے حکم عدولی کریں۔ اللہ ہر چیز کی تدبیر فرماتا ہے، اور وہ مفصل آیتیں بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ تمہیں اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو جائے۔ ملنے کا مطلب کہ جس رب نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اس نے ایک مقررہ وقت کے بعد، جس طرح چاند اور سورج کے مقررہ وقت ہیں، اس طرح تمہارے بھی وقت مقررہ ہیں، اور تمہیں بھی اپنے وقت مقررہ پر اپنے رب کو ملنا ہوگا۔ آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلانے کا ذکر کیا، بنانے کا یعنی کھڑا کرنے کا ذکر کیا گیا۔ تو بغیر ستونوں کے، ایک تو معنی اس کا ہے ظاہر،
جو نظر آتا ہے. ہم جب بھی کوئی چیز بلندی پہ لے جا کے بناتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے نیچے سپورٹ ہوتی ہے، اور سپورٹ ایسی بلند چیز جس کو چھت وغیرہ کہا جائے اور پھیلا کر اس کو اوپر ڈالنا ہو تو اس کے نیچے یا سائڈوں پہ یا باندھنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے. اور اگر کوئی ہیوی چیز ہو جس طرح سے چھت پہ لینٹر ڈالا جاتا ہے، کنکریٹ ڈالے جاتے ہیں، تو یہ باندھنے سے نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کے نیچے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو پلرز یا ستون کہا جاتا ہے. ایک تو یہ ظاہری معنی ہے اس کا. دوسرا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دیکھنے میں جو چیز آتی ہے، مادی چیز جو ہوتی ہے وہ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو ایسی کوئی مادی چیز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ٹھہرانے کے لیے نہیں بنائی جو تمہیں نظر آئے. ہاں اللہ نے کس طرح اس کو کھڑا کیا اور اس کے کون سے ستون ہیں، کیا سپورٹ ہے، وہ ایسی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہے ہی نہیں کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے بغیر اسباب کے پیدا کر. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایسے انداز سے، ایسی چیز سے ان کو کھڑا کیا جو تمہیں نظر نہیں آتی. جس طرح فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں سارا ٹائم آسمانوں سے نیچے اور نیچے سے اوپر، تمہیں کبھی نظر آئے، تو اسی طرح پلرز بھی نظر نہیں آ سکتے.